اچھی لگی آپ کے ذہن میں آپ کی کہانی آئی ہوگی کہ آپ نے کیسی کی کہانی کریٹ کی ہوگی جگہ کے ساتھ اچھے فیصلے کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاورفل کہانی اس طرح کی آپ کے پاس موجود ہے، آپ ہمیں بتائیے ہم کیا اس کمپوننٹ کی وجہ سے آپ کی کاؤنسلنگ اسکلز، آپ کی اپنی کیپیسٹی جتنی گرین اسٹار نے اس حوالے میں بلڈ کی ہے، اس میں میرا خیال ہے ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے گرین اسٹار۔ اچھا، یہ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ سینسٹائز کروں گی۔ دیکھیں، یہ آبادی یا پاپولیشن مینجمنٹ کا جو مسئلہ ہے، ہم سب کو میرا خیال ہے سلوٹ، ہمیں ایک دوسرے کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے کہ ہم جس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ پریکٹیکلی فیلڈ میں نو سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ہم نے اس کو ریوائو کر رکھا ہے، اور اس حوالے میں جتنی کاوشیں منسٹری لیول پر، فیڈرل لیول پر، پروونشل لیول پر ہو رہی ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بریف دوں گی۔ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ 2017 کا جو سینسس ہوا تھا، اس میں پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.5% آئی تھی، which was very huge، اور all of a sudden ایپیکس کورٹ، دیٹ از سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایجنڈا جو ہے وہ تھوڑا سا مس ہینڈل ہوا ہے، ہمیں حقائق کو ماننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پریکٹیکلی ڈیوالو سبجیکٹ ہے، پاپولیشن صوبوں کو جا چکا تھا۔ یہ ریوائو پھر کب سے ہوا؟ جب سپریم کورٹ نے 2017 میں اس کا نوٹس لیا، سوموٹو نوٹس، اور اس کے حوالے میں جب چیزیں سامنے آئیں تو انہوں نے کچھ 8 کے قریب انیشلی ہمیں ریکمنڈیشنز پرووائڈ کی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ ان ایریاز پہ کام کریں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، آئی ڈونٹ تھنک سو، گورنمنٹ کر رہی ہے۔ یہ سی سی آئی کی ریکمنڈیشن اپروو ہونا اٹ سیلف ایک پروف ہے کہ گورنمنٹ از آلسو بہائنڈ دس ایجنڈا، بٹ ایجنڈا از سو ہیوج۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سی سی آئی کی جو سفارشات منظور کی گئیں، اس میں آپ کے ایک تھیمیٹک ایریا سپریم کورٹ کا اور سی سی آئی کا ایک بھی تھا کہ ایک تھیمیٹک، if you are going to work to concentrate on all these 8 thematic areas, then you will be in a good position to handle the population management issue. اب وہ کون سی تھی؟ Like governance structure تھا and accountability is very important۔ governance structure میں سی سی آئی نے اینڈ سپریم کورٹ نے ریکمنڈ کیا کہ جی ایک فیڈرل ٹاسک فورس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ فیڈرل لیول پر، اور اس کو چیئر کون کرے گا؟ انیشلی دیٹ واز چیئر بائی دا پرائم منسٹر، بٹ لیٹر آن اس کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ چیئر کیا ہے، بٹ سون اگین اس کی جو چیئر ہے وہ لائز ود دا پرائم منسٹر آف پاکستان، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس یہ ڈائریکشن آئی ہے کہ جو سفارشات تھیں اس میں کچھ فائنینشیل امپلیکیشن بھی تھی، تو کیپنگ ان ویو دس ایگزیکٹو باڈی جو ہے وہ اس فیڈرل ٹاسک فورس کو چیئر کرے، اور اس پہ بھی منسٹری نے آلموسٹ 90% ورک ہو چکا ہے۔ وہ فیڈرل ٹاسک فورس کی تقریباً 5 میٹنگز وی ہیو کنوینڈ آن فیڈرل ٹاسک فورس۔ ایک تو یہ گورننس اسٹرکچر تھا، ساتھ ہی ایک یہ بات بھی سامنے آئی چونکہ سبجیکٹ جو ہے وہ آلریڈی ڈیوالو ہے، تو ہمیں پروونشل ٹاسک فورسز بھی جو ہیں وہ بنانی چاہیے، جو کہ ہر صوبے میں بنی، ایون ریجن سے JKNG، which was actually chaired by the chief ministers of the respective provinces and GP۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ سپریم ہر جگہ جو فورم تھا، جو چیئر جو ہے وہ فیڈرل لیول پر آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ پروونشل لیول پر آپ کے چیف منسٹرس، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی ڈیسیجن ہو، صوبے کا سب سے بڑا سربراہ چیف منسٹر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ صوبوں کے ساتھ ڈیولوشن کے بعد رابطہ کس طرح کیا جائے، کیونکہ دیکھیں جو ہمارے مین ٹارگیٹ ہیں FP 2030 اور ہمارے جو فیڈرل ٹاسک فورس نے ڈیفائن کیے ہیں ٹارگیٹ، وہ ہمارے 3 فوکسڈ ہیں۔ ویسے تو آپ کے RMNCH کے حوالے سے ملٹیپل آپ کے ٹارگیٹس ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے، بٹ ونس وی لک ایکسکلوسیولی آن دا ایجنڈا آف پاپولیشن مینجمنٹ، تو 3 ٹارگیٹ آپ کے انتہائی اہم ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ پاپولیشن گروتھ ریٹ جس کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے اپ ٹو 2030 1.1%، فرٹیلٹی ریٹ TFR ہے، اینڈ کانٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ، ٹھیک ہے۔
ان سب کے ہمیں ٹارگیٹ اپ ٹو 2030 تک دیے گئے. میں آپ کو بہت ایزی اور سمپل ورڈز میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ سروس ڈلیوری پوائنٹس پہ بیٹھے ہیں, آپ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید منسٹری از ڈوئنگ نتھنگ, جسٹ وی آر پرووائڈنگ دا سروسز اینڈ دیٹس آل. منسٹری اپنے سپیریئر لیول پر یہ ساری ہولسٹک اپروچ لے کے چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اب یہ ہوا کہ چونکہ امپلیمنٹنگ پارٹنرز جو ہیں وہ صوبے ہیں, منسٹری کے پاس امپلیمنٹنگ پارٹنر ڈاکٹر راشدہ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. سمپل ورڈ میں ڈی ایچ آفس, کیونکہ مرجر ہو چکا ہے نا سروس ڈلیوری پر, تو مرجر ہو چکا ہے پاپولیشن اینڈ ہیلتھ کا, جس کو ہم ہر جگہ ایک ماڈل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں. اچھا, پھر ایک بنایا گیا نیشنل ایکشن پلان, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ڈیولوشن کے بعد انڈیکیٹرز کو چینج نہیں کر سکتے وداؤٹ دا سپورٹ فرام دا پروونسز, ٹھیک ہے. پھر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا جو کہ ان تمام 8 تھیمیٹک ایریاز کو کور کرتا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ نیشنل ایکشن پلان جسے نیب بھی کہا جاتا ہے, وہ رائٹ فرام 2019 اپ ٹو 24 تک کا تھا, یعنی اس سال اس میں کمپلیٹ ہو جانا ہے. اب ہوا کیا کہ نیشنل ایکشن پلان کاسٹنگ بھی اس کی ہو گئی, صوبوں نے بھی ایگری کر لیا, اور آپ کے 8 تھیمیٹک ایریاز جس میں گورننس, اکاؤنٹیبلٹی, ایڈوکیسی, 100% کوریج آف RH&FP, یہ جو RH&FP یہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے. ٹریننگ, کیپیسٹی بلڈنگ, TCI اور بھی بہت سارے ہمارے ڈونرس ہیں, پر TCI نے موٹیویشن, کاؤنسلنگ, ان چیزوں پر بہت زیادہ, بہت باریک سی چیزیں ہیں, بٹ یہ کہ ان سے آپ چینج ضرور لا سکتے ہیں. لیجسلیشن, دیکھیں لیجسلیشن کی میں وہ تھیمیٹک ایریاز بتا رہی ہوں جو کہ ڈیفائن کیے سپریم کورٹ نے, اور نیشنل سپورٹ فرام دا علماس, ٹھیک ہے. یہ وہ پرائم ایریاز تھے جو سپریم کورٹ اینڈ CCI نے تسلیم کیا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وی آر جسٹ پرووائڈنگ دا سروسز, دین وی کین اچیو آر ایجنڈا آف FP 2030 ایز ویل ایز آل انٹرنیشنل کمٹمنٹ وچ وی ہیو میڈ ارلیئر. نو, وی ہیو ٹو فوکس آن آل دیز ایریاز. نیشنل ایکشن پلان میں ان سب ایریاز سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز رکھی گئی, ٹھیک ہے, جو کہ صوبوں نے اس پر جو ہے وہ عمل کیا. اب چونکہ نیشنل ایکشن پلان 2024 میں جو ہے وہ اٹس اباؤٹ ٹو فنش, ہم نے میرا خیال ہے فیبرری کے اراؤنڈ 2 months بیک ہم نے ایک بڑی طویل ایکسرسائز کی کہ اسٹل نیشنل ایکشن پلان اور یہ ساری چیزیں سکسیس کیوں نہیں ہوئی, کیا امپیڈیمنٹس ہیں, کیا باٹل نیکس ہیں, ٹھیک ہے. کہ صوبے بھی ایگری کرتے ہیں اس ایکشن پلان پہ, اور سینسس 2023 جو ہوا اس میں PGR 2.5% آ گیا, ٹھیک ہے. انیشیلی 17 میں 2.4 تھا, یعنی کہ مزید بڑھ گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں 2 باتیں ہیں. دیکھیں, PDHS سروے ایک ہمارا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی چونکہ اویلیبل نہیں ہے, ابھی نہیں ہو سکتا. اس کے مختلف جو NIPS ہمارا NIPS نے سب NIPS کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ بھی ہمارا ان پروسیس ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% جو ہے وہ ہمارا CPR نہیں بڑھا, بالکل بڑھا ہوگا, ٹھیک ہے. اتنی ایفرٹ ہوئی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انوالو کیا گیا ہے, آپ لوگ آل دا ٹائم جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں, لیکن وی آر ایکچولی awaiting for the PDHS, that we will get the actual true picture that what is going on, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جی صوبوں کے ساتھ لیزون کس طرح کرنا ہے. صوبوں کے ساتھ لیزون کے لیے ہم نے ایک کنٹری انگیجمنٹ ورکنگ گروپ بنایا, جس کا مین مینڈیٹ یہ ہے کہ CCI کی جو 8 ریکمنڈیشنز ہیں ان سب پہ کوارٹرلی ہم لوگ میٹنگ کرتے ہیں, اور ہر صوبہ اس نے کیا کیا اس میں اچیو کیا ہے وہ آپ کے جو ہے وہ شیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے لینگویجز, اور ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ کنٹری انگیجمنٹ ورکنگ گروپ میں ہمارے ساتھ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اور ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز لائک گرین اسٹار, لائک میری اسٹور, لائک UNFPA, لائک پاپولیشن کاؤنسل, اور کافی سارے ہیں. بٹ جو ہمارے مین ہیں فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان, گرین اسٹار, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو گئے ہیں, ٹھیک. تو یہ گورننس اسٹرکچر, 8 تھیمیٹک ایریاز, لیجسلیشن, کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ٹریننگ,
Besides this, support from the ulamas and advocacy. یہ جو آج کا دن ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر سال 11 جولائی کو ہم مناتے ہیں یہ دن، یہ آپ کا فال کرتا ہے ایڈوکیسی میں. We actually want to sensitize the people about what is the situation related to the population of this country. سب کے علم میں ہے کہ population جب 2.5 growth rate ہوگا, right now we stand as the 5th most populous country, اور اگر یہی صورتحال رہی تو کوئی دن ہوگا جو ہم یہ کہہ رہے ہوں گے now we have established on the 4th, number 4, ٹھیک ہے. اب اس میں جو میں سمجھتی ہوں، دیکھیں سارا مینڈیٹ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان تمام تھیمیٹک ایریاز کو نہیں کور کر سکتا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایڈوکیسی میں آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے بے شمار اور ادارے آتے ہیں، ٹھیک ہے. سپورٹ فرام دا علماز، آپ کا ریلیجیس افیئر منسٹری، ٹھیک ہے. بسائڈ دس کہ منسٹری اپنے لیول پر ان کو اورینٹیشن دیتی ہے، لیجسلیشن ہے، لیجسلیشن میں آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو لائک ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر ہمارا بل ڈرافٹڈ ہے، ارلی میرجز، ٹھیک ہے. سندھ بہت آگے ہے اس میں، انہوں نے اپنا یہ ایکٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر لیا ہے. ہم ابھی آئی سی ٹی لیول پر کچھ ایکٹس جو ہیں وہ ہمارے ڈرافٹ لیول پر جو ہے وہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ، آپ لوگوں کی اپنی آف اینڈ آن ٹریننگس جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تھی جو کہ ٹی سی آئی نے آرگنائز کی تھی، اور اس میں میرا خیال ہے ہمارے میل موٹیویٹرس، میل موبلائزرس جو تھے، مطلب آئی واز اسٹانشڈ، ایون آئی واز شاکڈ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری 20 سال سے آج تک کوئی ٹریننگ ہی نہیں. دیکھیں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، آل دا ٹائم چینجز اس میں آتی ہیں. تو جو آپ کے میل موبلائزرس ہیں، آپ کے میل موٹیویٹرس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے کانٹراسیپٹیو باکٹس، اس میں بھی جو ہے وہ لائک سیانا پریس ابھی آپ لوگوں کا ایک نیا انٹروڈیوس ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ان تھیمیٹک ایریاز کو منسٹری ہر سائڈ سے جہاں جہاں سے فوکس کر سکتی ہے کر رہی ہے. بسائڈ دس اگر ہمیں ہالسٹک اپروچ کے تھرو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی اپروچ کرنا پڑتا ہے، وی آر ڈوئنگ دیٹ. اس کے علاوہ جو ایک بات، اب ہم آتے ہیں اسپیسیفکلی جو تھیمیٹک ایریاز میں پروویژن آف آر ایچ اینڈ ایف پی سروسز، ٹھیک ہے، جو ایکسکلوسیو ایریا آپ لوگوں سے ریلیٹ کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، جیسے آئی سی پی ڈی ہے، انٹرنیشنل کانفرنس آن پاپولیشن ڈیولپمنٹ، جہاں سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے فرسٹ ٹائم یہ ایجنڈا کو انیشیٹ ہوا تھا اور پاکستان اس کا سگنیٹری تھا. اس کے بعد آپ کا ایف پی 2030، آپ کا پی پی ڈی، پارٹنرز آن پاپولیشن ڈیولپمنٹ، یہ سارے انٹرنیشنل آپ لوگ پابند ہیں کہ ہم نے اس ایجنڈا پہ کام کرنا ہے. آپ کا ایف پی 2030 کے انڈر جو سب سے زیادہ آج کل ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہے پوسٹ ابارشن اینڈ پوسٹ پارٹم فیملی پلاننگ، ٹھیک ہے. میرا اپنا پرسنل تجربہ یہ ہے کہ ہیلتھ شاید اس چیز کو، اس مینڈیٹ کو اتنا سیریس نہیں لیتا تھا، لیکن دیکھیں پوسٹ پارٹم فیملی پلاننگ جو ہے وہ ایک سرٹن پیریڈ ہے جس میں کہ مدر جو ہے وہ ہائیلی کنونسڈ ہوتی ہے فار دا فیملی پلاننگ، ٹھیک ہے. اب اس ایجنڈا پہ جتنا یہ کپل آف ایئر پہ کام ہوا ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے اتنا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی اسپیشلائز ٹریننگز بھی ہوئی ہیں، اس پہ بے شمار ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیریکولم ڈیولپ کیے ہیں. اس پر جتنا فوکس کیا جا رہا ہے بیکاز دس از لو ہینگنگ فروٹ، ٹھیک ہے. آپ اگر اس چیز کو اس انداز میں دیکھیں کہ آپ کی انسٹیٹیوشنل ڈلیوری اراؤنڈ 70% ہے، یعنی وہ مائیں اینٹی نیٹل پلس اپ ٹو ڈلیوری اور برتھ آف اے بیبی دے آر ود یو. اب وہ دس از ہائی ٹائم کہ آپ ان کو، میرا ذاتی خیال ہے ان کو اس کو کنونس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ دے آر آلریڈی کنونسڈ. ہم نے اس پہ جو ہے وہ کافی صوبوں کو، جسے کہنا چاہیے صوبے بھی ہمارے ساتھ اس پر ایگری کرتے ہیں. ایون سندھ نے لیبر روم میں ہمارے فیملی ویلفیئر اسسٹنٹس اور جو ایکچولی ہمارے فلاحی مراکز میں جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں پر بھی جو ہے کاؤنسلرس پرووائڈ کیے ہیں لیبر روم میں، ٹھیک ہے. لیبر روم تو راؤنڈ دا کلاک چلتا ہے. آپ کے جو آپ کی سروس ڈلیوری جو ہے وہ اب 2 PM تک ہی ہوتی ہے. تو سندھ نے اور ایون پنجاب بھی اس پر خاصا جو ہے وہ سیریسلی کام کر رہا ہے، بلکہ پنجاب میں ایک 100 ملین کا پروجیکٹ ہے
जो कि एक्सक्लूसिवली हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के थ्रू रन हो रहा है, विच इज़ एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन पोस्टमार्टम एंड पोस्ट अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग। उसमें काफ़ी सारे जो है वो कंपोनेंट रखे गए हैं, ठीक है।